کر کے سلیمان علیہ السلام کے سامنے رکھ دیں، پلک جھپکنے کی دیر نہ لگے اور بلقیس کا تخت جو ہے وہ سلیمان علیہ السلام کے سامنے، تو صرف بھروسہ کی بنیاد پہ۔ لیکن سنو، ہمارے نبی ایسے انوکھے اور نرالے نبی ہیں کہ صرف وہ انسانوں کے نبی اور رسول نہیں ہیں، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی جن بھی ہیں اور بشر بھی ہیں۔ خدا بجھ رہے ہو نا کہ ہمارے نبی، تم برابری کرتے ہو، نبی برابری نہیں کر پا رہے، تم کہاں سے برابری کرو گے؟ مصطفیٰ کی برابری تم کہاں سے کرو گے جب انبیاء برابری نہیں کر پا رہے ہیں؟ ہر نبی انسان کا نبی ہے، لیکن ہمارے نبی جن و انس کے نبی ہیں۔ خدا پوچھ رہے ہو نا کہ جن کے بھی نبی ہیں، انس کے بھی نبی ہیں، تو اللہ کے رسول کو چاہیے تھا کہ جن کو بلاتے اور کہتے تھے اے جن کیا مکے سے زمزم کا پانی لا کے پلاتے، لیکن حضور نے ان جنوں کو بھی دعوت نہیں دی۔ آسمانوں میں فرشتے بھی منتظر تھے کہ حکم دے دیں تو ہم آسمان کا پانی لا کر رسول کی بارگاہ میں پیش کر دیں۔ بادل بھی انتظار کر رہا تھا کہ کاش کے نبی انگلی اٹھا دیتے تو ہم بھی آ کے برستے، صحابہ سیراب ہو جاتے، لیکن نبی نے ایسا ویسا کچھ نہ کیا۔ ارے نبی کو کچھ ایسا ہی کر دینا چاہیے تھا تاکہ اپنے دادا کے طریقے پہ آ جاتے۔ کوتا بجھو کہ نہیں بجھو؟ الولد سر الابی، بیٹا جو ہوتا ہے وہ اپنے باپ کے پرتو ہوتا ہے، اپنے باپ کے پرتو ہوتا ہے، باپ کی خوبیاں بیٹے میں آتی ہیں۔ تو سنو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد اسماعیل ذبیح اللہ، جن کی ایڑیوں کے اثر سے زمزم وجود میں آیا تھا، تو میرے رسول کو چاہیے تھا کہ اپنی نالے میں پاک کی ایک ٹھوکر لگا دیتے تاکہ اس ٹھوکر کے اثر سے ان ریگزاروں میں چشمہ پھوٹ پڑتا، لیکن رسول پاک نے ایسا بھی نہیں کیا، کیونکہ کوئی کہنے والا یہ کہہ سکتا تھا کہ ان تمام چیزوں کا تعلق تو سمندر سے ہے۔ میرے مصطفیٰ یہ نہیں چاہتے تھے کہ کوئی یہ کہہ دے کہ یہ سب چیزیں نکلی ہوئی سمندر سے ہیں۔ میرے مصطفیٰ ایسے انوکھے اور نرالے ہیں کہ وہ سمندر کے محتاج نہیں ہے، بلکہ سمندر مصطفیٰ کا محتاج ہے۔ سمندر مصطفیٰ کا محتاج ہے۔ تو نبی نے کیا فرمایا؟ اے میرے صحابہ کی سمپورن پانی سے سولو کا سمپورن پانی سے سولو کا اچھا ٹھیک ہے جیتا برتن آچے الٹو۔ اب جب برتن کو الٹا گیا تو ایک پیالہ پانی پھر نکل گیا۔ اب اس ایک پیالے پانی کو او بھائی او بابا بڑھیا، اس ایک پیالے پانی کو حضور کی بارگاہ میں لے کر آئے، اللہ کر کے حضور کی بارگاہ میں پیش کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا یہ دست ناز اس پانی پہ رکھ دیا۔ جیسے ہی پانی پہ رکھا تو اس کو کیا بولتے ہو آپ لوگ؟ انگل کے بیچ میں کیا ہے؟ اس کو کیا بولتے ہو بیچ والے حصے کو؟ کوئی نام ہے؟ اس کو پھکا بولتا ہے۔ جو کہتے دیسی میں کہتے گودا گودا، ہاں مولانا بتا گودا، گودا کی گودا کیا سمجھئے نا؟ تو یہ گودا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس گھاؤ مبارک سے، گودا مبارک سے چشمہ پھوٹ پڑا۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم نے پانی پی بھی لیا اور وضو بھی کر لیا۔ وضو کرلم جل کھائلم وضو کرلم جو আমার বর্তন ছিল সম্পূর্ণ বর্তন আমি ভরে নিলাম, ঠিক আছে? और जो जानवर ছিলেন सब जानवर को जब गिरा भी दिया पानी कम नहीं हुआ। बोलो नबी को मोहताज बनाओगे? नबी मोहताज होंगे? सबने सारे जानवर ने भी पानी पी लिया मगर जल कम नहीं हुआ, यहां तक कि हुजूर ने अपना हाथ बाहर कर लिया। ये हदीस है। अब मैं आपको बताना ये चाहता हूं मुसलमानों कि देखो फिक़ह सबको मालूम है ना, हर आलिम फिक़ह को जानता है। अब वो किसी अकीदे से भी ताल्लुक रखे, फिक़ह उसके वहां है कि नहीं है ना?
فقہ ہمیں کیا بتا رہی ہے کہ اگر ایک گلاس پانی میں آپ کی انگلی چلی جائے، چاہے جتنی صاف انگلی ہو، مولی صاحب کی ہو چاہے پیر صاحب کی ہو چاہے عابد جی کی ہو چاہے قاری صاحب کی ہو چاہے جس کی بھی ہو، اگر انگلی گلاس میں چلی گئی تو اب فوراً ہی مفتی صاحب کیا فتوا دیں گے کہ دیکھو بھائی انو جنیا سے ایٹا جن ہمیں کھابو نا، کینو کھابو نا کا انگلی چلی گئی، کسی کو سمجھنا ہوگا کا انگلی چلی گئی، ہمیں جل کھابو نا ایٹا مستعمل، یہ پانی کیا ہو گیا؟ مستعمل ہو گیا، ہمیں جل کھابو نا، ہمیں وضو کربو نا، انو جنیا شو کار بولے جل کھابو، مطلب بجھ رہے ہو نا؟ چاہے جتنا بڑا انسان ہو، چاہے جتنا بڑا انسان ہو، آپ چاہے جتنی عقیدت رکھتے ہو، لیکن شریعت حکم یہی دے رہی ہے کہ اگر انگلی پانی میں چلی گئی تو اب وہ پانی مستعمل ہو گیا، ایک گلاس پانی کو تو بجھ رہے ہو نا؟ لیکن سنو، ہمارے اور نبی کے درمیان کا فرق سمجھو، تم نبی کو اپنی طرح کہتے ہو، ذرا سوچو کہ اس رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انگلی نہیں ڈالی تھی، اپنا پورا ہاتھ ڈال دیا تھا، اپنا پورا پنجہ رحمت ڈال دیا تھا، تو ان صحابی کا یہ عقیدہ نہیں تھا کہ یہ پانی مستعمل ہو گیا، بشر انگلی ڈالتا ہے تو پانی مستعمل ہوتا ہے، اور خیر بشر اگر انگلی ڈال دے تو وہ پانی مستعمل نہیں ہوتا ہے، مطہر ہوتا ہے، منور ہوتا ہے۔ ما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، যেটা তোমাকে রসুল দেন সেটা নিয়ে নেন, اور যেটা নিষেধ করিয়ে দেন সেটা নিবেন না। بس آخری بات کر کے میں اپنی گفتگو کو ختم کر دوں گا، کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ بالکل گھبرا چکے ہیں، تھک چکے ہیں، اور اس تھکے ہوئے ماحول میں تقریر اپنی توانائی کے ساتھ بیان کرنا میں تو فضول ہی سمجھتا ہوں۔ بہرحال دعوت دینا میرا کام ہے، میں دے رہا ہوں، سماعت کیجیے۔ وہ صحابہ کیسے تھے کہ اپنی مرضی پہ، وہ صحابہ مکے کے اندر مرضی پہ تھے تو حال کیا تھا؟ ہر برے کام میں ایکٹیو، مکے کے لوگ ہر برے کام، شراب پینا ان کی تہذیب، جوا کھیلنا ان کا کلچر، زنا کرنا کوئی بری بات نہیں، کسی عورت کا کسی مرد سے تعلق، کسی مرد کا کسی عورت سے تعلق ہو جائے، کوئی پسندیدہ کی بات نہیں۔ لیکن جب اسلام لائے صحابہ تو شریعت کا نفاذ ہوا۔ سب سے پہلے نماز کا حکم آیا مکے میں، پھر اور دیگر شریعت کا نفاذ ہونے لگا، حتیٰ کہ اب آپ سنیے کہ مکے سے مدینہ حضور چلے آئے، مگر یہ جو زنا کوئی مرد کسی عورت سے تعلق پیدا کر لے، اس پر کوئی شریعت کا حکم نہیں آیا تھا، حتیٰ کہ آپ جب مکے چلے آئے تو مکے سے مدینے چلے آئے تو مدینے منورہ میں یہ آیت نازل ہوئی، زانی اور زانیہ کے تعلق سے انہیں کوڑا مارا جائے اور سنسار کیا جائے۔ سماج کی کچھ ایسی چیزیں تھی کہ جس کو 5 سال 10 سال چھوڑ کے رکھا گیا، حضور ناپسند کرتے تھے، لیکن ابھی شریعت کا نفاذ نہیں آیا۔ جیسے شراب ناپسند کرتے تھے مگر شریعت کا نفاذ کب ہوا؟ مدینے میں، مکے میں نہیں ہوا۔ صحابی ایسے تھے کہ گھر چھوڑ دیا، بیوی چھوڑ دی، ماں چھوڑ دی، بہن چھوڑ دی، مگر شراب نہیں چھوڑی، شراب کی بوتل لے کر کے مکے سے مدینہ پہنچ گئے تھے، پتہ مجھ رہے ہو نا؟ لیکن جب مدینے میں پہنچے، حضور کا عشق حضور سے بھالواتا کہ اپنی جان دینے پہ ناز کرتے تھے، ماں باپ کو قربان کرنے پہ فخر کرتے تھے، تو اس سمے شریعت کا نفاذ ہونے لگا، نہیں ڈسپلن میں لانا ہے۔ شراب کے تعلق سے حکم آ گیا کہ شراب کو حرام کر دیا گیا، ورنہ لوگ شراب پی کے مسجد میں آتے تھے، شراب پی کے مسجد میں آتے تھے، بھینگا مچھلی کرنے لگے، ایک ادھر سے انہیں مارے، کدھر سے انہیں مارے، پتہ مجھے لو نا؟ اس وقت آیت کریمہ نازل ہوئی کہ لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، کہ جب تم دیکھو ابھی بھی ڈائریکٹ شراب کو حرام نہیں کیا گیا، اگر تم
نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب بتاؤ. یہ حکم اب منسوخ ہے. اب یہ حکم سے ہو چکا ہے. اب اس حکم پہ عمل نہیں ہوگا.